الحمد لله الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بقبول منو دست دامانی آل رسول. حضرات گرامی وقار، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت پیر طریقت رہبری راہ شریعت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت چشم عنایت مفتی اعظم محافظ فکر رضا حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا مفتی قاری مجیب علی رضوی علیہ الرحمت و رضوان کے عرس پاک کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ سلسلہ محبت کافی دیر سے جاری و ساری ہے. رات کے تقریباً
2:20 ہو چکے ہیں اور یہ سفر محبت انشاءاللہ نماز فجر تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگرے علماء ذوی الاحترام مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں، اور میرے بعد بھی جماعت اہل سنت کی عبقری شخصیت جس کو زمانہ قائد ملت کہتا ہے، ان کی تشریف آوری ہوگی، اور خانقاہ مسولی شریف کے صاحب سجادہ حضور گلزار ملت بھی تشریف لائیں گے، اور جماعت اہل سنت کی سب سے قدیم اور علمی شخصیت اپنے علمی جواہر پارے لٹا کر چلی گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضور محدث کبیر کا سایہ ہم غرباء اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ کچھ دیر میں بھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، لیکن اس خیال کے ساتھ آیا ہوں کہ جس جذبے اور جس جوش کے ساتھ صابر بھائی کے ہمراہ آپ تھے، جبکہ آپ اگر کچھ نہیں بھی بولتے تو وہ بیچارے صابر ہیں، ہر حال میں صبر کر لیتے، لیکن مجھے آپ جانتے ہیں میرا نام شہزاد ہے اضافت مقلوبی کے ساتھ، اصل میں زادِ شاہ ہے، اور بادشاہ کا بیٹا جلد جلال میں آ جاتا ہے۔ اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ خاموش ہو بھی گئے تب بھی میں مجمع میں آگ لگانے کی سکت اور طاقت رکھتا ہوں بفضلہ تعالی۔ اور یہ اپنی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے امام کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ خیال میرا صحیح ہے نا؟ آپریٹر صاحب اس کی آواز تھوڑی صاف کیجیے۔ ہم لوگ، ہمارا مسلک، ہماری بات بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو آواز پھیلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس آواز بڑھا دیجیے تاکہ یہ مجمع یہ کہتا رہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اسی جیتے جاگتے ماحول میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، اور اس خیال کے ساتھ کہ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ کل لیلۃ ثلاث مرات وکل نہار ثلاث مرات حبا لی وشوقا الی کان حقا علی اللہ تبارک و تعالی ان یغفر له فی تلک اللیلۃ وذالک اليوم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 3 بار درود بھیجتا ہے اور رات میں 3 بار درود بھیجتا ہے۔ ابھی آپ نے جناب صابر رضا رضوی سے یہ کلام سنا تھا، جو عاشق مصطفیٰ حضرت کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا محبتوں بھرا کلام ہے، جس میں درود پاک کی آپ کو وصیت اور نصیحت کی گئی ہے۔ اس شعر کو ذہن میں رکھیے اور اس جملے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دن میں مجھ پر 3 بار درود بھیجتا ہے، کتنی بار؟ اور اس کے بعد فرمایا رات میں 3 بار درود بھیجے، مگر شرط یہ ہے حبا لی و شوقا الی، کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، مدینے کے تاجدار کی محبت میں بھیجتا ہو۔ سرکار فرماتے صرف میری محبت کے لیے۔ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، اس میں ایک لفظ ہے حبا لی، میرے لیے۔ یہ میرے کا لفظ بڑا پیارا ہے۔
سرور کائنات نے جب رب کی بارگاہ میں کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قرآن کی آیت کریمہ ہے، رب نے فرمایا محبوب یہ کہو میری نماز تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میرا دنیا میں رہنا تیرے لیے، دنیا سے بظاہر جانا تیرے لیے۔ اللہ رب العزت کو محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ محبوب تو نے اپنی نمازوں کو ہمارے لیے کہہ دیا ہے، ہم نے فتح تیرے لیے کر دی ہے، ہم نے تیری وجہ سے تیرے اگلوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے، پچھلوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے۔ کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے کہا قرآن پاک کا مزاج یہ مل گیا ہے، تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے کر تو صحیح، اللہ کائنات تیرے لیے کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حُبًّا لِّي وَشَوْقًا إِلَيَّ، میری محبت میں، فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس بندے کو اسی رات میں بخش دے یا اسی دن میں بخش دے۔ اگر میں قبرستان میں بیٹھ کے یہ جملہ پڑھ دیتا تو شاید قبرستان کے مردوں کی آواز مجھے تو نہیں آتی، مگر یقین ہے کہ مجھے وہ کافی و وافی ہو جاتے، مگر آپ کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو یاد رکھیے گا پھر مجھے تقریر ختم کرنے میں دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سمجھ گئے آپ؟ ہاں یہ دیکھیے وہ بھی سر ہلا کر کے کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ختم کر دیجئے۔ نیند کی حالت میں یہی حال ہوتا ہے، ذرا محبت سے بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دائیں جانب بھی میرے لوگ بیٹھے ہیں، شہزادہ حضور شہباز دکن بائیں جانب ہیں، اور دل بائیں جانب ہوتا ہے، اور جو دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور دائیں کو بائیں پر فضیلت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے جو بائیں سے اس بنیاد پر بھی افضل ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف کے لوگ مکمل مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں تاکہ میں اپنے اس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کر سکوں، ہے نا؟ غور فرمائیے گا، میرا عنوان ہے ایمان جانے ایمان۔ سبحان اللہ۔ ایمان بڑا پاکیزہ لفظ ہے۔ ایمان کا معنی کیا آتا ہے؟ عربی میں جب ایمان کا ہم معنی تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کا سینونیم، اس کا مترادف لفظ آتا ہے اذعان۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین۔ بھائی ادھر توجہ کر تو گفتگو کروں، چہرہ موڑ کے نہیں، تقریر ادھر ہو رہی ہے۔ آپ کسی اہل غیرے کی بارگاہ میں نہیں ہیں، حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیے گا اس مجمع کو ہندوستان کے نمایاں مجموعوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی علامت اور پہچان کھو دیں گے تو پھر مجھے خیال کچھ دوسرا آنے لگے گا۔ غور فرمائیے گا، ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین۔ عربی میں اسی کے لیے اسی کا مترادف لفظ آتا ہے اذعان، اور ایمان امن سے بنا ہے۔ امن کا معنی آپ جانتے ہیں چین و سکون۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں ایک بات یاد رکھیے گا، عمارت وہی باقی رہتی ہے جس کی بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّا مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ اس کے اگلے جملے بھی میرے ذہن میں ہے مگر میں اسی کو مستدل بنا رہا ہوں۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں پہلی چیز یہ ہے
کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ہم نے کہا جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ عمارت بھی باقی رہتی ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل؟ میں کہوں گا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال اکارت ہو جائے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پتہ چلا عشق رسول ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد گر رہی ہے، ادب ختم ہو رہا ہے، احترام دور ہو رہا ہے، محبت دور ہو رہی ہے، عشق دور ہو رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نمازیں برباد ہو جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا، روزے برباد ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، تلاوت قرآن تمہاری پڑھی ہوئی برباد ہو جائے گی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل پائے گا۔ پتہ چلا بنیاد مضبوط ہے تو ایمان بچا ہوا ہے۔ ہم نے کہا آگے بڑھ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایمان کو اصطلاح میں سمجھتا ہے تو سن، رسول کریم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، ایک انسانی شکل میں آئے، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں مل ایمان، اے میرے آقا بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امین سنو، حالانکہ حدیث میں جبریل کا لفظ نہیں ہے، مگر چونکہ آئے جبریل تھے، سرکار نے فرمایا تھا نا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم معالم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کے اصول سمجھانے کے لیے آئے تھے، اس لیے ترجمہ اسی پیشتر میں کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، قرآن کو مانو، اس کی ساری کتابوں کو مانو، آخرت کو مانو۔ ہم نے کہا امام احمد رضا خان آپ بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں تعریف کرتے ہوئے کہا ایمان کہتے ہیں ہر بات میں مصطفیٰ کو سچا مان لیا جائے، اور ایمان اس کو کہتے ہیں کہ نبی کی صداقت کو دل سے مانا جائے، اس کا نام ایمان ہے۔ پتہ چلا سچا مسلمان وہی ہوگا جو امام احمد رضا خان کی بولی میں کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، حضور قائد ملت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، عرس شہباز دکن، شہزاد شہباز دکن۔ علامہ عثمان صاحب آہستہ آہستہ زینہ چڑھ رہا ہوں، فوراً چھت پر چڑھ جاؤں گا تو پھر مسئلہ درست نہیں رہے گا۔ ابھی آپ صرف صبر کیجئے اور صبر سے کام لیجئے، انشاءاللہ فقیر سب کچھ عرض کرے گا۔ توجہ ہے؟ ایمان کی میں نے اصطلاحی تعریف کی، اکارڈنگ آف ڈکشنری اگر دیکھا جائے تو ایمان کا معنی یقین، اذعان، ایقان، سب طرح کے الفاظ آتے ہیں، مگر مادہ اشتقاق جس سے یہ بنا ہے اس کا معنی وہ کس لفظ سے بنا؟ امن سے۔ امن کا معنی چین و سکون، امن کا معنی بے خوفی۔ جب اس پر نظر پڑی امام احمد رضا خان کی تو کہنے لگے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے۔ بول بھائی اگر زندہ ہے تو بول، مردوں سے شکوہ نہیں ہوتا ہے۔ میرا امام کہنے لگا تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں نے کہا تاج الشریعہ میرے مرشد گرامی وقار، آپ بھی تو اپنے دادا کے علوم کے وارث ہیں، آپ بھی تو مفتی اعظم کے طرز پر کام کر کے گئے ہیں۔ یحملوا ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین
اس کا آپ بھی تو مظہر سے آپ نے یہ کام کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں تجھے کیا فکر ہو اختر, تیرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے. میں بھی تاج الشریعہ کا مرید ہوں. عرض کرنے لگا شہزاد کو ستائے گا کیوں کر غم حیات جب اس کو اپنا شیطان بنایا حضور نے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ نے ایمان کو ڈیفائن میں نے کیا, آپ نے ڈیفینیشن کو سن لیا ہے, پریبھاشا کو سن لیا ہے. اب یہ بھی تو بتا دوں کہ ایمان امن و امان کیسے دیتا ہے, ایمان بچاتا کیسے ہے, جہنم سے آزادی کیسے دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ تھوڑی کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ نہیں کہا تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. ہم نے کہا سن, سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق ہیں جن کے ہم مقلد ہیں, زمانہ انہی کو امام اعظم کہتا ہے, ابو حنیفہ کہتا ہے, نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے نعمان ابن ثابت؟ اگر ان کے تعلق سے سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں جو لکھی ہے اگر اس کو پڑھا جائے, الموفق کا مطالعہ کیا جائے, تو سرور کائنات کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تھے. کہا تھا اللہ کے رسول اللہ نے لقمان کے لیے رضی علیہ السلام ان کے لیے حکمت کے دہانے کھول دیے تھے. ایک حکمت بیان کرتے تھے, ہزاروں حکمتیں دروازہ کھول کر کھڑی رہتی تھی اور دست بستہ حاضر رہتی تھی. جبریل پیغام سنا کر کے چلے گئے. نبی کے دل میں خیال آیا اے اللہ میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوتا. ارے وہ نبی یہ برحق ہے جن کے دل میں اگر خیال آ جائے تو قرآن کہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. ان کے دل کے معاملے یہ ہیں اگر دل میں خیال آتا ہے قبلہ چینج کر دیا جاتا ہے, دل میں خیال آتا ہے قبلہ بدل دیا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, کچھ دیر میں پھر جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور کہا ہے تمہاری امت میں بھی ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو بے شمار حکمتوں کا مالک ہوگا, تمہارے دین کو آگے بڑھائے گا. حضرت انس ابن مالک بیٹھے تھے, میرے نبی نے قریب بلایا, اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور کہا انس جب نعمان آ جائے اس کو یہ امانت پہنچا دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے, اس سامنے والے عجیب کیفیت میں بیٹھے ہوئے. ارے بھائی کھونا ہے تو کھو جائیے, مگر کس کیفیت کے ساتھ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے. جملے پر توجہ کر رہے ہیں. سیدنا امام اعظم کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسند امام اعظم المعروف سنن ابی حنیفہ. میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایمان امن و امان کیسے عطا کرتا ہے, اس دعوے کو ثابت کر رہا ہوں. حضور جانے ایمان ہے, اس پر فقیر کی دلیلیں آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. مگر اجازت دیجئے گا کچھ بولتا چلا جاؤں. 45 منٹ کا وقت دیا ہے اور سمندر مجھے تھما دیا ہے. کٹورا دے کر سمندر کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا مولانا اس کٹورے میں سمندر کو بھر لو. بھائی میں کیا کروں, بھر تو لیتا اگر میں خواجہ پاک کے دور میں ہوتا اور ان کے ہاتھ ان کی طرف سے کٹورا لے کر کے جاتا تو ایک انا ساگر کیا پورا سمندر بھر کے لے آتا. لیکن کوشش کر رہا ہو خواجہ پاک کے در سے استغاثہ کرتے ہوئے. ذرا توجہ فرمائیے گا, سرور کائنات کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ رہتا تھا. امن و امان ایمان کیسے عطا کرتا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے, وہ آیا نہیں, کئی دن ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا حضور بیمار ہو گیا ہے. سرور کائنات نے فرمایا ان حدو بنا لعودو جارن الیہودی, چلو اپنے یہودی پڑوسی کو دیکھنے چلتے ہیں. اب اس جملے کو کوئی سن سکتا ہے سلے کلی, نتیجہ نکالے گا. طور سے شہباز دکن میں یہ مسئلہ بیان کر کے آیا ہے نا کہ یہودیوں کے ساتھ مزاج پرسی کے لیے یہودیوں کی جایا جا سکتا ہے, ان سے اتحاد
کیا جا سکتا ہے؟ میں کہوں گا ہاں ہاں بلا شبہ کیا جا سکتا ہے، مگر ایک شرط ہے، کس سے اتحاد کیا جائے گا؟ یہی سوال کیا تھا میرے امام سے ملفوظ شریف کے اندر، سوال یہ کیا کہ حضور تو کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے۔ میرے امام نے کہا، جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے، حضور انہی کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے جن کے بارے میں سرکار کو علم غیب سے پتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہباز دکن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد علی صاحب قبلہ پھر تشریف لے آئے، مگر گھبرائیے گا نہیں، دوبارہ تقریر نہیں کریں گے۔ ہاں، مضا ما مضا، گزر گیا جس کا وقت گزرنا تھا، اب میرا وقت چل رہا ہے نا؟ ہاں، ماضی کو مت دیکھیے، اب پریزنٹ پہ نظر رکھیے، جب میں گزر جاؤں تو پھر پریزنٹ پہ نظر رکھیے، وہ پریزنٹ کرتے کرتے انشاءاللہ فجر کی نماز کا وقت آ جائے گا۔ پریزنٹ پر نظر کرتے رہیں گے، لوگ پریزنٹ کرتے رہیں گے۔ توجہ ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے فوجدہ فی الموت، اس کو میرے نبی نے کیا دیکھا کہ یہ اس کی حالت بڑی خراب ہے، سکرات کے عالم میں انتقال ہونے والا ہے، کیفیت بڑی دگرگوں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ذرا گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا ارشاد فرمایا، اس کو دعوت و تبلیغ کی اور میرے نبی نے کلمہ اسلام پیش کیا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں فلم یکلمہ ابوہ، اس کے باپ نے کچھ کہا نہیں۔ پھر میرے نبی نے تبلیغ کو جاری رکھا اور رکھنے کے بعد سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اس کے بعد اس کے باپ نے کہا، اشہد لہو، بیٹا اب میں تجھ سے کیا کہوں؟ ذرا غور فرمائیے گا جناب عقیل صاحب، آپ تو عقیل عقل سے بنے ہیں یا عقل وسیع والی عقل سے بنے ہیں جس کو دیت کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ عقل مند ہے، تھوڑی توجہ فرمائیے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے جب دوبارہ تبلیغ فرمائی نا تو اس شخص کے باپ نے دیکھ کر کہا، بیٹا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو مان جا۔ اب اس نے کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس نے کلمہ اسلام کو قبول کیا۔ ابھی کیفیت دیگرگو تھی، ابھی ایسی حالت نہیں تھی کہ غرغرے کی کیفیت آ گئی ہو، اس لیے کہ معلم یغرغر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں اسلام قبول نہیں ہوتا، لیکن ابھی وہ کلمہ پڑھنے کے لائق تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، ایمان امن سے بنا ہے اور یہ ایسا امن و امان ہے جہنم سے بے خوف کر دیا کرتا ہے۔ سرور کائنات نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ امن ملا؟ بولو ملا کہ نہیں؟ موبائل جیب میں رکھو، ویڈیو تم تو بالکل پاس سے بنا رہے ہو، سر چڑھ کر کے آپ گناہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی جو کرتے ہیں بچتے ہیں ان کو بچنے دیجیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک روایت اور سنا دوں، ایمان امن و امان دیتا ہے، عقیدہ بچا کے جائیے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب ہوں، حضرت علامہ مولانا سہیل صاحب ہوں، مولانا عثمان صاحب ہوں، یا ہمارے مولانا رفیق صاحب ہوں، اور بھی بہت سے حضرات ہیں، کیا وجہ ہے جب جائے تو کوئی صلح کلیت پر بم پھوڑ رہا ہے، کوئی رافضیت کو موت دے رہا ہے؟ صابر بھائی نے ابھی موت دے دی۔ قرآن کہتا ہے کل موتو بغیظکم، مر جاؤ نا اپنے غیظ و غضب میں۔ اور میرا امام کہتا ہے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تھوڑا۔ سمجھ گیا؟ میں نے یہ جواب دیا ہے، صابر بھائی چلے گئے؟ جواب دیا ہے میں نے، اس لیے جواب دیا ہے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کیا عرص مجیبی ہوا، وہاں تو موت دی جا رہی تھی، مر جائے مر جائے، یہ کوئی کلام ہے؟ ہم نے کہا دیکھ قرآن کہہ رہا ہے قل موتوا بغیظکم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک جملہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، خوش عقیدہ بن کر ہی رہیے گا، جو خوش عقیدہ ہوتا ہے کائنات اسی کی ہوتی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا اور ایک تھا فرعون کا چاہنے والا قبطی. اس نے کیا کہا کہ تمہارے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جادو کر دیا ہے، ہم پانی کے قریب جاتے ہیں سمندر کے تو وہ خون ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا پھر کا پیاس بہت لگ رہی ہے، تو ایسا کر تو پانی لے کر کے آ، تیرے لیے تو خون نہیں بنے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تو کہہ رہا ہے پڑوسی ہے، چل تیرا تھوڑا خیال کر لیتا ہوں. وہ پانی لے کر کے آیا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اس پاکیزہ امتی کے ہاتھ میں پانی رہا، وہ پانی پانی ہی تھا. اور جیسے ہی اس نے بڑھایا اس کے ہاتھ میں وہ خون کی شکل میں ہو گیا. اس نے کہا میاں سول، تیرے چہرے کو موسیٰ تو پہچانتے ہی ہیں، موسیٰ کا چاہنے والا پانی بھی پہچانتا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے. اس رشتے کو سمجھیے گا. یہ کائنات بھی الحمدللہ، یہ زمین بھی سنی ہے، کائنات سنی ہے. یہ شریر لوگ ہی تو سنی نہیں ہے، شریر جن ہی تو سنی نہیں ہے، ورنہ الحمدللہ رب العالمین یہ آسمان بھی سنی ہے، یہ زمین بھی سنی ہے. اگر اس پر دلیل دینے کی باری آئے تو وقت لگ جائے گا. دلیل فقیر کے ذہن میں ہے الحمدللہ رب العالمین. مگر ایک جملے کو میں عرض کرتا چلوں، عقیدہ بچا کے رکھیے گا. یہ عقیدہ یہاں بھی کام آتا ہے، وہاں بھی کام آتا ہے. اگر ایمان محفوظ ہونا تو پھر ایمان میں ہدایت میں اور اضافہ کیا جاتا ہے. اگرچہ کمی بیشی کے اعتبار سے ہمارے یہاں فقہ حنفی میں امام اعظم کے یہاں ایمان کمی بیشی کے اعتبار سے نہیں بڑھتا، لیکن ضعف اور قوت کے اعتبار سے تو بڑھتا ہے نا. کسی کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، کسی کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے. جس کا ایمان مضبوط ہو اس کے لیے کہا گیا کہ اگر بیماریاں پھیل جائیں تمہارے علاقے میں تو شہر چھوڑ کے نہ جاؤ، وہیں رہو. اور اگر کسی کا ایمان کمزور ہے تو اس کو چاہیے کہ دائیں بائیں چلا جائے. ہو سکتا ہے اگر اس کو مجبور اس کو بیماری لگ جائے تو کہے گا اس کی وجہ سے لگی ہے، اس کی وجہ سے لگی ہے. میں نے بڑی بحث، قیمتی بحث کو 2 لفظوں میں سمجھا دیا. ہمارے یہاں کمی اور بیشی کے اعتبار سے یعنی مقدار کے اعتبار سے ہمارے یہاں اس ایمان نہیں بڑھتا ہے، لیکن ایمان ضعف اور قوت کے اعتبار سے بڑھتا رہتا ہے. اب ذرا آگے بڑھے. یہ ایمان جو ہے اگر بچا کر رکھیں گے تو قرآن کہتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. اور قرآن پاک نے آگے کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. فرمایا سنو، یہ پاکیزہ نیکیاں، یہ باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بڑی اجر و ثواب والی بھی ہے اور بڑے اچھے انجام والی بھی ہے. یہ ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر ہدایت بچا کے رکھیں گے تو یہ ہدایت ہماری بڑھتی رہے گی. اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اسی کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حل یبقى احد فی النار. سرکار کوئی جہنم میں ایسا بھی ہوگا جو اخیر تک باقی رہے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں، فی قاری جہنم، جہنم کے گڑھے میں ایک ایسا ایمان والا ہوگا جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا نام حناد ہوگا. اس جملے پہ ذرا غور کرنا بھائی، اس واقعے کو بڑے دھیان سے سنیے گا. آنے جانے والوں کے چہروں کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے حدیث پر توجہ کیجیے. سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک کو راوی بیان کر رہے ہیں. جب دور حضور علیہ السلام کے بعد سرکار علیہ السلام بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت مولا کائنات کے پہلے خلیفہ، سلسلہ چشتیہ کے پہلے شخص جنہوں نے دنیا میں سلسلہ چشتیہ کو عام کیا، حضرت خواجہ حسن بصری بیٹھ کر اس حدیث کو سن رہے ہیں. سرور کائنات فرماتے ہیں، آقا کریم کی حدیث کو راوی بیان کر رہا ہے کہ آخر میں اس جہنمی شخص کو نکالا جائے گا. اور نکالنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت جبریل امین جہنم کے قریب سے گزریں گے، ان کو آواز آئے گی، وہ سنیں گے کوئی منادی ندا لگا رہا ہے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے. جبریل امین خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، جا کر عرض کریں گے رأیت العجائب، اے اللہ میں عجیب و غریب چیز دیکھ کر کے آیا
हूं। रब फरमाएगा सर उठाओ, क्या मामला है? हालांकि रब सब कुछ जानता है। ये तो अशरफ अली जैसे बदबूदार लोगों का तर्जमा है और इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा हकीकत में कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना है। अशरफ अली तर्जमा करके गया, वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कहता है अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को जाना ही नहीं। अब एक घामड़े आजम, तुझे मालूम होना चाहिए जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत का आलम यह है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। जब इमाम ने तर्जमा किया तो कहा अल्लाह ने अभी तुम में से जिहाद करने वालों को आजमाया ही नहीं, उनका इम्तिहान लिया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन जब रब की बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह फरमाएगा जाओ जाकर के मालिक से जाकर कहो, दरोगाए जहन्नम से कहो, खाजिने जहन्नम से कहो इस बंदे को निकाल दे। जिब्रील अमीन जाएंगे, जाकर कहेंगे इस बंदे को निकालो। वो ताके तलाश करेंगे, उनको वो बंदा नहीं मिलेगा। फिर जिब्रील अमीन आएंगे और आकर रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अब क्या हुआ? कहेंगे मौला वो तो मिल नहीं रहा है। रब फरमाएगा वो जहन्नम के फला फला गड़े के अंदर पड़ा हुआ है। हदीस पाक के अंदर अल्फाज हैं, उसके पैरों को उसकी गुद्दी से बांध दिया गया होगा, पेशानी से बांध दिया गया होगा, और उसको इज्तमाअत अलैहिल हय्यात वल अकारिब, उस पर सांप और बिच्छू जमा होंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब के बताने पर हजरत मालिक अंदर जाएंगे और जाकर के उसको फजज़बहु जज़बतन, एक बार उसको झड़केंगे, जिस्म के सारे सांप और बिच्छू नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद फिर उसको उठाएंगे और उठाकर रब की बारगाह में पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा नहरे हयात में डालो। नहरे हयात में उनका जिस्म, उस शख्स का जिस्म बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। रब्बे कदीर फरमाएगा तूने फला फला गुनाह किया, तूने फला फला गुनाह किया, तूने फला फला गुनाह किया। हर बात पर यही अर्ज करेगा मौला अगर मैंने गुनाह किया था, तूने मुझे जहन्नम में डाला, 1000 साल तक सजा काट कर मैं आया, ए पाक परवरदिगार जहन्नम में जाकर के भी मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ, तेरे एहसान से मायूस नहीं हुआ। आमदम बरसरे मतलब अब जिनकी शक्लें दाएं बाएं है, मैंने इसी जुमले को सुनाने के लिए इतनी लंबी हदीस पढ़ी है जिसको मुस्नद इमाम आजम के हवाले से लिया है। अब खोपड़ी और सर ऊपर उठाइए और होशो खिरत के साथ बैठिए, इस जुमले पर गौर कीजिए। ईमान कितनी कीमती चीज है। जब हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने इस हदीस को मुकम्मल सुना, फाबका, आपकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। लोग कहने लगे हुजूर आप आखिरी जहन्नमी होने की बात कर रहे हैं। फरमाया जबान बंद कर, इस बात को सोच जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की जमानत तो मिल रही है। इसलिए उलमाए बरेली पागल नहीं है, बहुत समझदार हैं। हम दीवाने हैं अपने मसलक के और दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। क्या बात है, वाह वाह। जमाना सुन ले, हम जब तक जिंदा रहेंगे बदअकीदा शख्स की नींदों को हराम करते रहेंगे। बेशक। यहां तक आपने समझ लिया, ईमान की कदर समझ में आ गई। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ू, जाने ईमान की तरफ बढ़ता हूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, हमने पहले कुरान को पढ़ा, कुरान में सरकार की शान को पढ़ा। हमने कुरान पाक को जब खोला, शान मुस्तफ़ा को पढ़ना चाहा। हमने कहा चलो पहले ज़बान मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं, तो कुरान बोला वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। हमने कहा चलो मुस्तफ़ा की आंखों के बारे में, चश्माने मुबारक के बारे में पढ़ते हैं। कुरान बोला मा ज़ागल बसरो वमा तगा, हमने सरकार का चेहरा पढ़ा। कुरान बोला वद्दुहा, हमने सरकार की जुल्फे अंबरी को पढ़ा। कुरान बोला वल्लैली इज़ा सजा, हमने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज पर जाने को पढ़ा। कुरान बोला सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं। अब जाने ईमान पर ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। अगर कोई आ भी जाए तो खुदारा
قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے کو پڑھا تو قرآن بولا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سرور کائنات کی ہدایت کو پڑھا تو قرآن بولا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قرآن پاک میں سرکار کی مزید ہدایت کو ہم نے دیکھا. قرآن بولا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ہم نے سرکار کے ادب کو پڑھا تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. قرآن کہتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ہم نے نبی کے کرنے کو پڑھا. قرآن بولا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. ہم نے نبی کے دستے پاک کو پڑھا. قرآن بولا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو پڑھتے رہے، نبی کے علم کو پڑھا. قرآن بولا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن پاک کو ہم نے پڑھا. قرآن پاک کو قرآن میں نبی کے علم کو پڑھا. قرآن بولا وعلمک ما لم تکن تعلم. قرآن بولا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. قرآن بولا وما ہوا علی الغیب بدلیل. قرآن کے سمندر میں شان مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی عظمت کو پڑھ کے ہم نے بریلی کا رخ کیا تو امام کہتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اعلیٰ حضرت کہنے لگے یہ تو جانے ایمان کی بات ہے، جانے کائنات بھی تو میرے مصطفیٰ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، عظمت رسول، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. آمد حضور قائد ملت، آمد حضور محدث کبیر، آمد حضور خلیفہ حضور تاج الشریعہ. تیجا کرنے والوں 3 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے. پنجتن پاک کی نسبت سے غور فرما رہے ہیں آپ؟ جانے ایمان پر کچھ باتیں عرض کر دوں. حضرت آ رہے ہیں حضرت؟ اچھا ٹائم ہے تو سنیے دھیان سے. پہلی دلیل بھئی انتظام و انسلام کرنے والے اگر ایسا شور کریں گے بات کچھ ڈسٹرب مت کیجیے بھائی. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنی ربوبیت کا اظہار کروں تو سب سے پہلی مخلوق یعنی مصطفیٰ کریم کے نور کو میرے رب نے پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد شیر ہندوستان، آمد حضور قائد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت خلفائے راشدین، نعرہ حیدری، عظمت امیر معاویہ، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان. فون کی حفاظت کیجئے اور اپنے جیبوں کی حفاظت کیجئے. یہی موقع ہوتا ہے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. فوٹو ویڈیو بالکل نہ لیں بھائی. سبحان اللہ. اب لگا. شہزادے حضور تاج الشریعہ، شہزادے حضور تاج الشریعہ، آمد سلطان، آمد سلطان، قاضی القضاة فی الہند. ہماری ہمت، ہماری طاقت دیکھ
دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ آندھی جس دن بریلی کی چل گئی، نجدی کی لہلاتی ہوئی فصل جل گئی، بھاگا وہاں بھی خوف سے میدان چھوڑ کر، ارے اسجد رضا کو دیکھا تو چربی پگھل گئی۔ دیکھیے بہت کم بات۔ اہل ممبر سے عرض کروں گا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات حضور قائد ملت کے چہرہ تابناک کا دیدار کرتے رہیں، اور مجھے جو عنوان دیا تھا ایمان جان ایمان، ابھی میں پہلے جز پر پہنچا ہوں، دوسرے جز پر تفصیلی گفتگو کرنا تھی، مگر وقت بڑا مختصر ہے، چونکہ پروگرام بھی آپ کا کافی دیر سے شروع ہوا ہے۔ ایک دو دلیلیں دے کر جان ایمان کو بچانا کیوں ضروری ہے، اس پر گفتگو کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محبت سے ذرا درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان ایمان ہے، اس پر ایک دلیل نہیں، ہمارے علماء نے بے شمار دلیلیں پیش کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر مجھے اور نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اب جامع کلمات کی فہرست اگر آدمی تلاش کرے تو بے شمار ملیں گے۔ میں الحمدللہ رب العالمین یہ بات آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ جامعۃ الرضا کا یہ ایک واحد ادارہ ایسا ہندوستان میں ہوگا کہ جہاں پر بے فضلہ تعالیٰ 2-3 جماعتوں میں سرکار کے جامع کلمات کو طلبہ کو یاد کرایا جاتا ہے۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے گا، پورے تصوف کو آپ پڑھ جائیے۔ تصوف کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، پہلا مرحلہ مراقبہ ہے، دوسرا مشاہدہ ہے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا نا، حدیث جبریل ہے، سرور کائنات سے پوچھا گیا مل احسان، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ پورا تصوف اٹھا لیجیے۔ سرور کائنات نے فرمایا، رب کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے مشاہدہ۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے مراقبہ۔ سرور کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ امامی شہرن، میرے سامنے 1 مہینے کی مسافت ہو اور تمہارے نبی یہاں تشریف فرما ہو، دشمن وہی کانپنے لگتا ہے، دشمن وہی لرزہ ہو جاتا ہے، ترسا ہو جاتا ہے۔ اسی کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت ابو اقرب فرماتے ہیں، ابو لہب کا بیٹا لہب میرے نبی کی شان میں توہین کیا کرتا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آقا نے اپنے دستے پاک کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ اس پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ملک شام کا سفر کر رہا تھا۔ عربی کے الفاظ ہیں، فخرج یرید الشام فی قافلۃ، ایک بار اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دور چلا، کچھ دوری پر جا کر اس نے فنزل منزلا، ایک مقام پر ٹھہرتا ہے اور ٹھہرتے ہوئے کہتا ہے، انی اخاف محمدہ۔ اس پر ذرا اس جملے پہ ذرا غور کریں، اہل منبر اپنی توجہ کو دائیں بائیں مت لے کر جائیے، میری طرف توجہ کیجیے۔ نصرت بالرعب، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, निगाहें देख रही है गुले गुलजार सियादत। सुभान अल्लाह, शहंशाह मसौली की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह, बैठिए आप हजरात, बैठिए इत्मीनान से। बैठ जाइए, बैठ जाइए। वीडियो जो बना रहे हैं वीडियो ना बनाएं, परहेज कीजिए भाई। एक बात को बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है ना, आपको बार बार समझाया जा रहा है। हमक हो आदमी, बेवकूफ हो तो समझ में आता है, समझदार लोग भी बेवकूफी दिखा रहे हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नुसिरतु बिर्रुब, मुल्क शाम के रास्ते में है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहता है, इन्नी अखाफु मुहम्मदा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी दूरी पर था फिर भी कह रहा है मुझे मोहम्मद अरबी का डर सता रहा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डर में वो वहां पर लर्जा और तरसा था। आका करीम अलैहिस्सलाम का खौफ उसके दिल में पैदा हो गया। आखिर उसके साथ वालों ने कहा, अजीब आदमी है, कहा मुस्तफा करीम है और कहा तू यहां मौजूद है और कह रहा है मुझे डर सता रहा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम के खौफ में उसने वहीं अपना पड़ाव डाल दिया। उसके साथ वाले लोग उसकी हिफाजत में बैठ जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए हम ही पहरा नहीं देते। रब्बे कदीर अगर चाहता है तो जानवरों से भी ये खिदमत ले लिया करता है। अरबी के अल्फाज है, मतन के अल्फाज है, फजाअल असदु फज़हबा फंतज़ाहु फज़हबा बिही। इतने में एक शेर आता है, उसके बीच से खींचकर उसको ले जाता है और ले जाने के बाद उसका काम तमाम कर देता है और दुनिया वालों को जहन देता है कि मुस्तफा के दर के गुलाम तुम ही नहीं, हम भी मुस्तफा के दर के गुलाम हैं। सरवरे कायनात की बारगाह की खिदमत हम भी अंजाम दिया करते हैं। आखिर तीसरी बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, उहिल्लत लियल गनाइम, माले गनीमत मेरे लिए हलाल किया गया, जो पहले हराम था मेरे लिए हलाल किया गया। व जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा, सारी रुए जमीन को मेरे लिए सजदा गाह बना दिया गया, पाकीज़गी का सबब बना दिया गया। अगला जुमला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने सारी कायनात का मुझे रसूल बना करके भेजा है। इंसान भी सरवरे कायनात को रसूल जानते हैं और इंसानों के अलावा जानवर भी जानते हैं। एक वाक़ये का सहारा लेकर बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे इमाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, एक दिन मैं सरकार अलैहिस्सलाम की महफिल मीलाद में था, मीलाद मुस्तफ़ा पढ़ रहा था। थोड़ी देर में मैंने देखा दीवार पर एक बंदर आकर के बैठ जाता है और बहुत देर तक बैठा रहा। कहा उसके बाद हम जब क़याम ताज़ीमी के लिए तैयार हुए, सरकार के सलाम के लिए खड़े हुए, हमारे साथ ये बंदर भी खड़ा, हमारे साथ ये बंदर भी मखसूस अंदाज में खड़ा हो जाता है और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब तक सलाम पढ़ते रहे तब तक ये बंदर भी खड़ा रहा। आला हजरत ने इस वाक़ये को जिक्र करके एक हदीस जिक्र फरमाई, मा मिन शैइन इल्ला वयअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्नी वल इंसी। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, कायनात की हर चीज इस बात का यकीन रखती है कि अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है। अगर इसका इनकार करते हैं तो सरकस जिन करते हैं, सरकस इंसान करते हैं। सरवरे कायनात जाने कायनात है, इस ईमान और अकीदे को बचा करके रखना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई इसमें सुस्ती बरतता है तो बस आखिरी रिवायत अर्ज करके आपके गोश गुजार करके बात को खत्म कर रहा हूं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यखरुजुन्ना मिन उम्मती मिन कुबूरिहिम फी सूरतिल क़िरदति वल खनाज़ीर लिमुदाहनतिहिम व कफ़्फ़िहिम अनिन नह्यी व हुम यस्ततीऊना। इस जुमले पे जरा गौर करना। खानकाहों का जो हाल है हिंदुस्तान की, चंद खानकाहों को छोड़कर राफजियत की बदबू फैल रही है। पीर साहब जबान बंद करे बैठे हैं और अक्सर ये जुमला बोला जाता है, बरेली कर क्या रहा है। मैंने कहा बरेली को जो करना था वो कर रहा है। बरेली की मरकजियत तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइदे अहले सुन्नत की बुनियाद पर है। बोलो है कि नहीं? इतने लोग हो, तस्दीक कर रहे हो मेरी बात की?
कुछ भी मसला आया हमारे अपने कहते हैं बरेली खामोश है, बरेली खामोश है। अगर किसी ने 2-4 किलो चावल दे दिए तो कह दिया बरेली खामोश है। बरेली क्यों नहीं पहुंचा चावल देने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बरेली की मरकजियत को तुमने आटे चावल की बुनियाद पर इसको मेयार बना करके आपने जांचा है? नहीं नहीं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर से बरेली को मरकज माना गया और आला हजरत ने किया क्या है? और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला क्या किया है? ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। क्या किया है? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। यही पैगाम, यही बस, यही बातें सरकार मुफ्ती आजम ने आगे बढ़ाई, हजरतुल इस्लाम ने आगे बढ़ाई। अगर आला हजरत कह के गए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, तो मुफ्ती आजम ने कहा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया ने कहा जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। यही पैगाम लेकर हिंदुस्तान के बाहर हुजूरे कायदे मिल्लत भी जा रहे हैं। तो बरेली कल जो अपने मिशन को जारी रखे हुए था, आज भी उसी मिशन को जारी रखे हुए है। और याद रखना, हमारे लिए दौलत अहम नहीं है, हमारे लिए जाने ईमान बहुत अहम है। उसकी मोहब्बत को बरेली कल भी दिलों में आम कर रहा था, जलासिक कर रहा था, आज भी कर रहा है। बस इस रिवायत को सुने, सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग अपनी कब्रों से उठेंगे जिनकी शक्ल बंदर और खिंजीर की होगी। हुजूर क्यों? फरमाया लिमुदाहनतिहिम, सब राजी हो जाएं, सबकी फिक्र लगी रहती है। हमने कहा फिक्र सिर्फ उसी की होना चाहिए, वैसी होना चाहिए जो फिक्र सरकार ताजुश्शरिया ने दी। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बेशक बेशक। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते लिमुदाहनतिहिम व कफ्फिहिम अनिन नही वहुम यस्ततिऊन। ये दीन में मुदाहनत बरतते रहे, सबकी चापालोसी में लगे रहे, तमल्लुकबाजी में लगे रहे, और ये बुराई को देख करके भी रोक नहीं रहे थे। वहुम यस्ततिऊन, जबकि ये ताकत रखते थे कि अगर पीर साहब एक जबान खोल दे तो उनके सारे मुरीदीन उसी नजरिए और अकीदे को लेकर के आगे बढ़ जाए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम शुक्र अदा करते हैं कि जिसके उर्स में आए हैं उसने भी फिक्र रजा को आम किया है। और आपने इस उर्स में जितनों को बुलाया है, चाहे हुजूर कायदे मिल्लत हो, हुजूर गुलजारे मिल्लत हो, हुजूर मुहद्दिसे कबीर हो या उलमा हो, ये सब के सब उसी फिक्र को आम कर रहे हैं। बस इसी बात को पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा रखो, इसमें बहुत छोटी मान। हेलो हेलो